بن باپ کا بیٹا دے گا، وہ باقی سارا کام وہ بیٹا کرے گا۔ 9 مہینے گزرتے 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 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ جب بیٹا پیدا ہونے کا وقت ہو گیا، اس کو درد ہوا، درد محسوس کیا، تو اس نے اپنے گاؤں والوں کو چھوڑ کر دور چلی گئی، وہ دور چلی گئی، بیت الرحم میں چلی گئی۔ وہاں پہ چلی گئی تو وہاں پہ سوکھے سوکھے درخت تھے بہت سارے، اس نے وہاں پہ پناہ لے کر گئی۔ اللہ نے کہا بی بی مریم اس درخت کھجور کے سکی ہوئی درخت اس کے نیچے بیٹھ، باقی سارا کام تیرا رب کرے گا۔ اس کے نیچے جب بیٹی، درد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف شفاف عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تفصیل بہت بڑی ہے، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب پیدا کیا، اس کے بعد ایک عورت کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا غیبی آواز آیا اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل نے کہا بی بی مریم تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہے اور میں بھی تیرے ساتھ ہوں، ایک ذرا بھی مت گھبراؤ۔ اس نے کہا جبرائیل اب کیا کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بندے کیا کرتے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ جس کو بتلانے والا جبرائیل ہو اور رکھنے والا اللہ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بی بی مریم ہو سکتی ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جبرائیل کیا کروں؟ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، اے بی بی مریم فکلی واشربی وقرنی عینا۔ اے بی بی مریم اپنے نیچے دیکھا تو سامنے سے رب العالمین کی قسم ایک صاف ستھرا چشمہ بہنے لگا، ایک ایسی زمین پہ جدھر ساری ریت ہی پڑی ہے اور کچھ نہیں، سامنے سے صاف شفاف چشمہ۔ اللہ نے کہا بی بی مریم فکلی واشربی، پیو اس سے، اپنے آپ کو بھی صاف کر کے دو، اور تمہارا جو بیٹا ہے اس کو بھی صاف ستھرا کر کے دو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ نے کہا یہ اوپر جو درخت ہے نا، درخت کی طرف دیکھتے ہی اللہ نے اس درخت سے ایسے کھجورے گرائے، نرم تازہ شفاف کھجورے گرائے، اور کہا بی بی مریم یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ پانی بھی پیو، کھجور بھی کھاؤ۔ اچھا یہ جب سب کچھ ہو گیا، پھر اللہ نے کیا کہا بی بی مریم اب اپنے قوم کی طرف جب تم واپس جائے گی گھبراؤ مت، تمہارے رب نے ایسی لکیر کھینچی ہے جس لکیر کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا، اپنے قوم کی طرف چلی جا۔ تو اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے، ایک تو کھانے پینے کا روزہ، دوسرا ایسا روزہ ہوتا تھا وہ باتیں بھی نہیں کرتے تھے، وہ سچ بھی بولتے تھے تب بھی ان کا روزہ توڑتا تھا۔ آج کل ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اے بی بی مریم جب اپنے قوم کی طرف تم جاؤ گی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے قوم کی طرف جا، اگر کوئی بات کرنے لگے اس کو اشارہ کر کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لوگ تمہارے گود میں بچہ دیکھیں گے، سارے باتیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ یہودی اس وقت سب سے زیادہ پیغمبر اسرائیل میں آئے اور یہودیوں میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے عذاب نازل کیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ زکریا علیہ السلام کے پیچھے دوڑے، وہ دوڑتے دوڑتے درخت میں چھپ گئے، درخت کو کاٹا، اس کو آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف، اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے زندہ ذبح کیا۔ اتنی ذلیل قوم ہے یہ کہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو یہودیوں نے مارا ہے، اور ان یہودیوں کو ایک ہی بندہ مار سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنے قوم کی طرف گئی، لوگوں نے کہا ارے 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 یہ کیا کیا مریم؟ ابھی کیا کہتے ہیں؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اے مریم یہ کیا لے کر آئی تو؟ تجھے شرم آنی چاہیے، یہ بچہ کدھر سے لے کر آئی تو؟ مریم نے اشارہ کیا، قالت انی اعوذ بالرحمن، میرا آج روزہ ہے، صومن فلم اکلم اليوم انسیا، آج میرا روزہ ہے، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہتی۔ اچھا یہ کہاں سے لے کر آئی؟ اچھا اس وقت کے جو یہودی تھے، اب ان کے تانے دیکھو۔ جو بھی انسان اس دور میں دوسرے انسان کے اوپر تانا بازی کرتا ہے، اس انسان کے اندر یہودیوں کا ایک رگ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں یہودیوں کا رگ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ اب یہودیوں کو چاہنے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن۔ بی بی مریم کا بہن کون ہے؟ عمران کا بیٹا کون ہے؟ ہارون۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کون سا شرم لے کر آیا؟ یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟
ما کان ابو کمرا، پہلا تانا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ کون سا شرم لے کر آئی ہو تم؟ دوسرا تانا کیا کہتا ہے؟ ما کان امک، تمہاری ماں کتنی صاف عورت تھے اور تمہارا باپ کتنا اچھا انسان تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں کتنی اچھی، تو پیغمبر کی بہن ہے، تمہارا والد عمران کتنا اچھا انسان، تمہاری ماں کتنی اچھی عورت تھی، یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟ اس نے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے کیا بولا؟ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا پھر کیا بولا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آج میرا روزہ ہے تو کیا کرو؟ قال انی عبد اللہ، یہ میرے گود میں جو بچہ ہے ان کے ساتھ بات کرو۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بچہ کبھی بات کر سکتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا بات کرو۔ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پہلا دن ہے، 1 گھنٹہ گزرا ہے، زیادہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک دم وہ بول پڑا، ایسا آواز اس نے نکالا کہ اس لاؤڈ اسپیکر سے کئی گنا بڑھ کر اس کا آواز تھا۔ اس نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگو، اے یہودیو، میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیا، اور میں نبی ہوں۔ ذرا یہ رتم سنیے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں، نماز لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، اور ایک دوسرا کام لے کر آیا ہوں، اپنے والدین کا احترام لے کر آیا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کہنا چاہتے ہو میرے ساتھ بات کرو، میری ماں بے گناہ ہے اور اللہ نے مجھے بن باپ کا پیدا کیا۔ جب سے یہ بات ہوئی سارے لوگوں کے منہ بند ہو گئے، اور زندگی میں جب سے دنیا بنی 3 بچوں نے باتیں کی۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی بچپن میں، اور دوسری جگہ پر جب یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے تہمت لگایا، کیا کہا؟ اے یوسف نے یہ کام کیا، بچے نے کہا فلما رأى قمیصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبین فلما رأى قمیصه ان كان، اس نے کہا اگر اس کا کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اس بچے نے گواہی دی۔ دوسرے نمبر پہ وہ بچہ، تیسرے نمبر پہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا، ایک آدمی کے اوپر کسی نے شک کیا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، ایک بچے نے بولا نہیں نہیں، اس مرد نے زنا نہیں کیا۔ اس کا چھوٹا سا مسجد تھا، لوگوں نے مسجد گرایا، بعد میں یہودیوں نے اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ اس سے معافی مانگی اور کہا ہم تمہارے لیے سونا چاندی کی مسجد بناتے ہیں۔ اس نے کہا سونے چاندی کی مسجد نہیں چاہیے، بس میرے نام پہ جو بدنامی کا داغ لگائے یہ مٹاؤ۔ وہ سارے لوگوں نے مل کر بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے کہا چلو عیسیٰ کو پکڑ کے لے کر آؤ، آج اس کو پھانسی چڑھاتے ہیں۔ اس دور میں جب کسی کو مارتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس انسان کو ایک لکڑی سامنے دوسری لڑکی اس کے اوپر لڑکا کر، پھر اس کے اوپر انسان کو کیل سے ٹوک کر، پاؤں سے ٹوک کر، پاؤں میں کیل اور ہاتھوں میں کیل ٹوک کر اس انسان کے اوپر پرندے آ کے اس کے سارے گوشت کھا لیتے تھے۔ اس دور میں یہ پھانسی ہوا کرتی تھی۔ ایک بندے نے کہا میں نے عیسیٰ کو دیکھے وہ کمرے میں بیٹھا ہے، وہ آگے آگے دوڑ رہے اور بادشاہ کے جو کتے تھے وہ سارے پیچھے پیچھے دوڑ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کمرے سے چھت پھاڑ کر اللہ نے آسمان پہ لے کر گیا۔ پہلے آسمان پہ ملاقات محمد رسول اللہ کا آدم علیہ السلام، اور دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں ہے۔ اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھایا، آسمان پہ لے کر گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما قتلوہ، میں نے اس کو قتل نہیں کرنے دیا، وما صلبوہ، میں نے اس کو صلیب پہ نہیں چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، میں نے اس کو اپنے طرف بلایا، ولیکن شبہ لہم، یہ تم جتنی بھی کرتے ہو نا یہ سب شبہ کرتے ہو، یہ تم سب کی غلط فہمی ہے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نہ میں نے اس کو مروایا ہے نہ لوگوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں ہے۔ وہ آخری دور میں کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا، پہلے دور میں یہ ٹچ سسٹم موبائل نہیں تھا، دن بدن سسٹم بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2 سسٹم ہے، ایک میڈیکل ہے ایک سائنس ہے، یہ سب سے تیزی پہ جا رہا ہے، سب سے تیز رفتار ان 2 چیزوں کا ہے، میڈیکل ہے اور سائنس ہے۔ آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے گا،
سائنس کہتا ہے یار کوئی بھی کسی کو مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کہے گا عیسیٰ تم جاؤ اینڈ میں ذرا سائنس کی جواب بھی دو اور میڈیکل کی جواب بھی دو. جب عیسیٰ علیہ السلام اینڈ میں آئے گا اس لیے کہ سائنس کا دور ہوگا, آخری دور ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئے گا وہ مردے کو زندہ کرے گا, سائنس کی منہ توڑ جواب. میڈیکل کیا کرے گا, ایک انسان بیمار ہوگا اس کی آنکھیں نہیں ہوں گے, میڈیکل یہ کہتا ہے کہ جس بچے کا ماں سے جب جنتا ہے اس کی آنکھیں نہ ہو اس کی آنکھیں کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اس کی آنکھیں نہیں ہوں گے, اس کے اوپر کیا کہے گا, اس کو کہے گا قم بإذن اللہ, مردے کو کہے گا اللہ کے نام پہ اٹھ, وہ مردہ اٹھے گا. جس کی آنکھیں نہیں ہوں گے اس کے اوپر پھونک مارے گا, اللہ اس کو آنکھیں دے گا. میڈیکل کا جواب توڑ. اور واللہ العظیم جب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا اور یہ ایٹم کالتوس مالتوس یہ کام نہیں کریں گے, سب دوڑے اور سب تلواروں کی لڑائی ہوگی. اور تم دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے یہودیوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بناؤں گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا